اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج السالکین اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب۔ باب نمبر 3 ہے تخلیق کائنات کی بنیاد اور ٹاپک نمبر 18 موت بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتی ہے۔ بندگان خدا یعنی اعزاء اپنے کل یعنی ذات خدا کے قرب کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی راہ کے سالکین کے جذبہ اور شوق کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس قول کی صداقت کی شہادت توبہ کی فضیلت کے بارے میں اس حدیث مبارک سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کسی مومن کی توبہ پر اس شخص کی خوشی سے کہیں بڑھ کر خوش ہوتا ہے کہ جو کسی پرخطر صحرائی سفر پر اپنا زاد راہ اپنے ہمراہ بار برداری کے جانور پر لادے نکلا ہو، وہ ذرا سی دیر کے لیے سوئے اور آنکھ کھلنے پر اپنے بار برداری کے جانور کو غائب پائے، یعنی سامان سے بھرا ہوا جانور اونٹ گھوڑا غائب پائے، اور تلاش بسیار سے بھی ڈھونڈ نہ پائے، پیاس سے نڈال ہو کر کہے کہ واپس کسی جگہ پر چلا جاتا ہوں اور اپنے مرنے تک کے لیے سو جاتا ہوں۔ وہ اپنا سر مرنے کی نیت سے جیسے ہی بازو پر رکھے تو وہ جاگ اٹھے اور اس کا جانور میں زاد راہ بشمول سامان ناو نوش یعنی کھانے پینے کے سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑا ہو۔ کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس بندے کی خوش ہونے کی نسبت کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن رب کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اس تک پہنچنے سے پہلے موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ وہ ہم سے مرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جسمانی موت کا نہیں بلکہ ہمارے دنیاوی فہم و شعور اور خواہشات و لذات کی موت کا۔ وہ ہم سے اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جد و جہد کا متقاضی ہے کہ یہی عبادت کا سب سے بڑا مقصود ہے۔ بے شک انسان اپنے نفس سے لڑ کر ہی جہد و تقویٰ کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ اپنے گھٹیا نفس کو لبھانے والے دل فریب نظاروں، اس کی لذتوں اور ہوس ناکیوں کا گلا گھونٹ دے۔ جب ہم برائیوں پہ اکسانے والے اپنے نفس کے کہے پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے اور وہ اپنی بارگاہ عالیہ میں ہمیں شرف باریابی عطا فرماتا ہے۔ برائیوں پر مائل کرنے والا نفس ہی انسان کا بدترین دشمن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا بدترین دشمن تمہارے اندر کا نفس ہے جو تمہاری اطراف کے مابین ہے۔ ایک معروف فلسفی شاعر اور ولی اللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اپنے جسمانی نفس کو مارنے کی تلقین کرتے ہوئے وضاحت فرماتے ہیں کہ نفس سے بغاوت کیوں لازم ہے۔ انہوں نے اس برائی پر اکسانے والے نفس کی فطرت کو کھول کر بیان کرنے کے لیے ایک ایسے سپیرے کا قصہ بیان کیا ہے جو ایک ٹھٹھرے ہوئے سانپ کو مردہ سمجھ کر رسی کی طرح لپیٹ کر بغداد لے آتا ہے۔
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک سپیرا ایک پہاڑ کی جانب گیا تاکہ وہ اپنے منتروں سے سانپ پکڑے۔ وہ پہاڑوں کے چاروں طرف برف کے زمانے میں ایک عجیب سانپ تلاش کرتا تھا۔ سپیرا سخت جاڑے میں سانپ کی تلاش میں تھا کہ اسے ایک مرا ہوا اژدہا نظر آیا۔ لوگوں کے تعجب کے لیے سپیرا سانپ پکڑتا ہے، دیکھیں لوگ بھی کیسے نادان ہوتے ہیں۔ سپیرے نے اس سانپ کو پکڑ لیا، لوگوں کو تعجب میں ڈالنے کے لیے اسے بغداد لے آیا۔ یہ اژدہا گھر کے ستون جیسا موٹا تھا اور سپیرا اپنی روزی کے لیے اس کو کھینچ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اس اژدہا کے شکار میں نے خون جگر پیا ہے۔ وہ اس کو مردہ سمجھ رہا تھا لیکن در حقیقت وہ زندہ تھا۔ اس نے اسے اچھی طرح نہیں دیکھا تھا، وہ جاڑے اور برف سے ٹھٹر گیا تھا۔ وہ زندہ تھا مگر بظاہر مردہ نظر آتا تھا۔ سپیرا بڑی مشقت سے اس سانپ کو کھینچ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مجمع باز یعنی سپیرا بغداد پہنچا تاکہ چوراہے پر مجمع لگا سکے۔ اس نے دجلہ کے کنارے اپنا مجمع جمایا۔ سارے بغداد شہر میں دھوم مچ گئی کہ کوئی سپیرا ایک اژدہا لے کر آیا ہے، اس نے کیا ہی نادر شکار کیا ہے۔ لاکھوں بے وقوف جمع ہو گئے، گرج کے اس جگہ ہر کوئی اپنے بے وقوف پن سے اس کا شکار بن گیا۔ وہ اس کے منتظر اور وہ بھی ان کا منتظر تھا تاکہ بکھرے ہوئے لوگ جمع ہو جائیں، مجمع کے لوگ زیادہ ہو جائیں تاکہ بھیک اور چندے کا کام خوب چلے۔ بیکار تماشبین لوگوں کا ایک ازدحام اکٹھا ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ ایک حلقے میں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے۔ ہجوم کی وجہ سے مرد کو عورت تک کا پتہ نہیں چل رہا تھا، گویا قیامت کی طرح سے خاص و عام خلط ملط تھے۔ جب وہ اس چادر کو ذرا سا ہٹاتا جس میں اژدہا بندھا تھا تو مجمع والے اپنے گلے پھاڑنے لگتے۔ وہ اس اژدہے کو دیکھتے جو ٹھنڈک سے ٹھٹرا ہوا تھا اور سینکڑوں قسم کے ٹانٹ اور پردوں میں تھا۔ اس کو موٹی رسیوں سے باندھا گیا تھا، اگرچہ اس نگہبان نے اس کے لیے بڑی احتیاط کر رکھی تھی۔ مزید لوگوں کے اکٹھا ہونے کے انتظار کی وجہ سے ہونے والے تاخیر کے دوران ہی عراق کا سورج اس اژدہا پر چمکنے لگا، یعنی گرمی آنے لگی۔ سورج کی تمازت نے اس کو گرما دیا، اس کے اعضاء سے ٹھنڈی رطوبتیں جاتی رہی۔ وہ مردہ تھا اور حیرت انگیز طور پر زندہ ہو گیا۔ اژدہے نے بل کھانے شروع کر دی ہے۔ مرے ہوئے سانپ کی حرکت سے مخلوق کی ایک حیرانی کئی حیرانیوں میں بدل گئی۔ پہلے تو حیرانی سے انہوں نے نعرے لگائے، پھر اس کے ہلنے سے مجمع میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ ہر گانٹھ کو بلند آواز سے توڑتا تھا اور ہر طرف گانٹھوں کے ٹوٹنے کی تڑاک تڑاک سنائی دے رہی تھی۔ بالآخر تمام بندشیں ٹوٹ گئیں اور وہ چنگل سے نکل آیا۔ سارے مجمع میں بھیانک اژدہا شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ بغداد میں بہت سے لوگ مارے گئے، یہاں تک کہ مرے اور گرے ہوئے لوگوں کے ڈھیر لگ گئے۔ سپیرا خوف سے اپنی جگہ جم گیا اور چلایا، میں پہاڑ اور جنگل سے کیا لے آیا؟ گویا اندھی بھیڑ نے بھیڑیے کو جگا دیا اور وہ بے وقوف اپنے آپ ملک الموت کی طرح چلی گئی۔ اس احمق سپیرے کو اژدہے نے اپنا ایک لقمہ بنا لیا، کیونکہ حجاج کے لیے خون پینا آسان ہوتا ہے۔
اس اژدہے نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ لپیٹ لیا اور سپیرے کی کھائی ہوئی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں تیرا نفس اژدہا کی مانند ہے، وہ مردہ کہاں ہے، وہ تو جرائے نہ ہونے کے غم میں ٹھٹھڑا ہوا ہے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ فرعون کے ذرائع پالے جس کے حکم سے دریائے نیل کا پانی چلتا تھا، تب وہ اپنی فرعونیت پر اتر آئے گا اور سینکڑوں موسیٰ و ہارون اس کی راہزنی کا شکار ہوں گے۔ وہ اژدہا افلاس کے ہاتھوں حقیر کیڑا ہے، جبکہ دولت اور حکومت تو ایک چڑیا کو بھی باز بنا دیتی ہے۔ اژدہے کو محروم کی برف میں لگائے رکھ اور خبردار اسے عراق کے سورج میں نہ لے جائیو، تاکہ تیرا اژدہا ٹھٹرا ہوا ہی رہے۔ اگر وہ گرم ہو گیا تو تجھ سے پہلے تم خود ہی اس کا لقمہ تر بن جاؤ گے۔ اسے کچل دے اور اس کے مرنے پر مطمئن ہو جا، اس پر رحم نہ کر، وہ ہرگز اچھے سلوک کا مستحق نہیں، کیونکہ جب شہوت کے سورج کی گرمی نمودار ہوگی تو تیرا نفس گناہوں کی آلودہ پرواز کرے گا، یعنی گناہوں کی آلودہ پرواز کرے گا، مانگے گا۔ اس کے مقابلے میں مردانہ وار ڈٹ جاؤ، اللہ تجھے اس کے بدلے میں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے سچے دل سے خواہاں ہیں تو ہمیں اپنی گھٹیا خواہشات سے منہ موڑنا ہوگا، اپنی حسیات پر انحصار کو ترک کرنا ہوگا، ظلم کو مٹانا ہوگا، حسد، غصے، عدم برداشت، دروغ گوئی، لاپرواہی اور ایسی ہی کردار پر دھبا ثابت ہونے والی اپنی خامیوں کو دور کرنا ہوگا۔ جب تک کوئی اس برائی پر اکسانے والے نفس، جو کہ اس کا بدترین دشمن ہے، کو نہیں دھتکارتا، وہ خود کو اس کی چال بازیوں سے بچا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نفس امارہ کے خلاف لڑنے کو افضل ترین جہاد قرار دیا ہے۔ ٹاپک 19، موت اب بھیانک نہیں رہی۔ جب بندہ مومن محبت الہی کے راستے کو اپناتا ہے تو الہی محبت کی گرم جوشی کہ اس تجربے سے گزرنا اس کے اندر اپنے محبوب سے وصال کی تمنا کو ابھارتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں موت کا خوف بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب زندگی کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول بن جائے تو موت کے بارے میں نقطۂ نظر میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور خدا کی ذات عزیز ترین ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب موت محب اور محبوب کے وصال کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس جنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو، اس پر نزاع کا وقت کسی بڑی افتاد سے، آفت سے کم بن کر نہیں آتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان میں مختلف لوگوں کے ان رویوں کی بڑی حقیقت عکاسی کی گئی ہے۔ وہ حضرت وہاب بن منابع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی بادشاہ نے اپنی سلطنت کے دورے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے لیے لباس منگوایا جو اسے پسند نہ آیا تو دوسرا پیش کیا گیا، اس نے اسے بھی ناپسند کیا، اور پھر کئی لباسوں کو ناپسند کرنے کے بعد ایک کا انتخاب کر کے اسے زیب تن کیا۔ پھر سواری کا گھوڑا طلب کیا اور اس کے انتخاب کے عمل کو بھی کئی بار دہرانے کے بعد ایک گھوڑا پسند کر کے اس پر سوار ہوا۔ اس کے بعد اس نے غرور سے نتنے پھلائے
اور اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے غرور کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی طرف نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ لیکن پھر اسے راستے میں ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص ملا جس نے اسے سلام کیا۔ جب بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا تو اس نے بڑھ کر اس کی لگام تھام لی، بادشاہ کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ میری لگام چھوڑو، بادشاہ چیخا، تم ایک گھناؤنے جرم کے مرتکب ہو رہے ہو۔ وہ شخص بولا، مجھے آپ سے ایک درخواست کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا، صبر سے کام لو، مجھے گھوڑے سے اتر لینے دو۔ اس نے جواب دیا، نہیں، ابھی اسی وقت۔ اس نے اس کے گھوڑے کی لگام میں کھینچ لی۔ بادشاہ نے کہا، کہو پھر کیا بات ہے؟ اس نے کہا، یہ ایک راز ہے۔ بادشاہ نے اپنا سر جھکا کر اپنا کان اس کے آگے کر دیا۔ اس پر وہ اجنبی نے اپنا راز اس کے کان میں کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ اس پر بادشاہ کا رنگ پھک ہو گیا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور وہ بولا، مجھے جانے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ سکوں اور اپنے معاملات نپٹا سکوں۔ فرشتے نے اسے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اب تم کبھی بھی نہ اپنے اہل خانہ سے مل سکو گے اور نہ اپنی دولت کو دیکھ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور مرا ہوا بادشاہ وہیں کسی درخت کے سوکھے تنے کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ پھر موت کے فرشتے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کی ملاقات ایک مومن مرد سے ہوئی جسے اس نے سلام کیا اور اس نے بھی جواباً اسے سلام کہا۔ مجھے آپ سے ایک درخواست کرنا ہے جسے میں آپ کے کان میں کہوں گا۔ اس مومن نے فرشتے سے کہا، مجھے سنا دو۔ اس شخص نے کان آگے کر دیا۔ اس نے اپنا یہ راز اسے سنایا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ وہ شخص بولا، خوش آمدید، خوش آمدید، اس کو خوش آمدید جو اتنا عرصہ میری نظروں سے غائب رہا۔ اللہ کی قسم، اس دنیا میں اور کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جس سے میں ملنا چاہ رہا تھا۔ اس پر موت کے فرشتے نے اس شخص سے کہا، تم جس کام سے نکلے ہو اسے پورا کر لو۔ لیکن اس نے جواب دیا، میرا ایسا کوئی کام نہیں ہے جو مجھے اپنے محبوب رب کی ملاقات سے زیادہ عزیز ہو۔ تب فرشتے نے اس سے کہا، پھر تم اس حالت کا خود ہی انتخاب کر لو کہ جس میں تمہاری روح قبض کر لوں۔ اس آدمی نے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے ایسا ہی کرنے کا ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس پر مومن آدمی نے کہا کہ پھر مجھے بس اس قدر مہلت دو کہ میں وضو کر کے نماز ادا کر سکوں، اور تم میری روح اس وقت قبض کر لینا جب میں سجدے میں ہوں۔ اس فرشتے نے ایسا ہی کیا۔ خود کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دینے اور اس سے کبھی غافل نہ ہونے والے کو بارگاہ عزت سے دونوں جہانوں میں نعمتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا فرشتہ ایسے شخص کی روح قبض کرنے سے پہلے اس کی اجازت طلب کرتا ہے جو ہر دم یاد الہی میں مصروف رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹاپک 20، محبت کا معجزہ۔ محبت ایک ایسی قوت ہے جو کسی کو اپنے مقصد کے حصول اور منزل مراد پانے کی بے پناہ توانائی بخش دیتی ہے۔ اگر ہم یعنی جز اپنے کل یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت میں فنا ہوں اور ہمارے دل ان سے ملاقات کے شوق سے لبریز ہوں تو یہ کیفیت ہمیں اس دنیا میں ہی جنتیوں کی طرح زندگی گزارنے والا بنا سکتی ہے۔ مزید برآں یہ محبت ہمیں ایسی توانائی بخشتی ہے جو ہمارے دلوں سے ہر قسم کی قدرتوں بشمول غصے، نفرت، جھگڑالوپن اور حیوانی خواہشات کو دھو ڈالنے میں مددگار معاون ہوتی ہے۔ بلا شبہ محبت کو جنم دیتی ہے
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایمان کی ایسی شیرینی سے آشنا ہوتے ہیں جو انہیں نہ صرف دوسرے انسانوں بلکہ پرندوں اور جانوروں تک کے لیے مجسم امن، پیار اور سکون بنا دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھیں، اور تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ مکمل ہوا باب نمبر 3۔ السلام علیکم۔